السلام علیکم بچوں، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے دا کورین سنڈریلا بائی شرلی کلیمو، illustrated بائی روتھ ہیلر۔ کورین سنڈریلا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کوریا میں اس زمانے میں جب جادو والی چیزیں اتنی عام ہوتی تھیں جیسے کہ گوبھی ہوں، ایک بزرگ آدمی اپنی بزرگ بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ بڑے سالوں سے ان کی خواہش تھی کہ ان کا کوئی بچہ پیدا ہو، اور آخر کار ایک دن ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ کتنے خوش قسمت ہیں ہم، بزرگ آدمی نے کہا۔ میں آج ہی ایک ناشپاتی کا درخت، پیئر ٹری، لگاؤں گا، اور ہماری بیٹی کا نام پیئر بلاسم ہوگا، اس کی بیوی نے کہا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے دونوں درخت اور بچی کی خوبصورتی بڑھتی گئی۔ جب بہار یعنی اسپرنگ کا موسم ہوتا اور درخت پہ سفید رنگ کے پھول کھل رہے ہوتے تو پیئر بلاسم کی امی اس کے لمبے کالے بالوں میں سفید رنگ کا ربن ڈالتی۔ پھر جب گرمیوں کا موسم آتا اور درخت پہ موٹی موٹی سنہری ناشپاتیاں اگتی تو پیئر بلاسم کی امی اس کے بالوں میں سنہرے رنگ کا ربن ڈالتی۔ اور جب خزاں کا موسم آتا اور ناشپاتی کے درخت کے پتے زرد ہو کے یعنی یلو ہو کے زمین پہ گر جاتے تو پیئر بلاسم کی امی اس کو پیلے یعنی زرد یلو رنگ کے کپڑے پہناتی۔ لیکن پھر ایک دن آیا، سردیوں کا دن، جب ناشپاتی کے درخت کی شاخیں خالی پڑی ہوئی تھیں کہ پیئر بلاسم کی امی فوت ہو گئیں، واپس اللہ میاں کے پاس چلی گئیں۔ آئی گو! پیئر بلاسم کے ابو نے رنج میں پکارا۔ ہی کالڈ آؤٹ ان گریف، اب پیئر بلاسم کا کون خیال رکھے گا؟ پیئر بلاسم کے ابو نے اپنی لمبی ہارس ہیئر ٹوپی، جو کہ اس زمانے میں کوریا میں عام تھی، پہنی اور گاؤں کی میچ میکر یعنی رشتے والی مائی کے پاس گئے۔ وہ ایک ودوا عورت کو جانتی تھی جس کی ایک بیٹی تھی۔ اس بیٹی کا نام تھا پیونی اور وہ بالکل پیئر بلاسم کی عمر کی تھی۔ بھائی، آپ کو تو ایک کمان میں 3 چڑیاں مل رہی ہیں، یعنی 3 in 1، رشتے والی مائی نے اس سے کہا۔ ایک آپ کے لیے بیوی، پیئر بلاسم کے لیے امی اور پیئر بلاسم کے لیے بہن۔ تو پھر پیئر بلاسم کے ابو نے اس ودوا عورت سے شادی کر لی اور اس کو گھر لے آئے۔ پیئر بلاسم نے اس عورت کو اومونی یعنی کورین میں امی کہنا شروع کیا، لیکن وہ عورت بالکل بھی امی جیسی نہیں تھی، اور پیونی تو ایسی بری تھی کہ اس سے بہت بہتر تھا کہ پیئر بلاسم کی کوئی بہن نہ ہوتی۔ اومونی باورچی خانے میں گھستے ہی ہر چیز میں نقص نکالتی۔ She found fault with everything۔ جیسے ہی اندر آتی کہتی، اتنی سردی ہے، آگ ختم ہو گئی ہے، باہر جاؤ اور لکڑی لے کے آؤ پیئر بلاسم، جلدی کرو۔ پیئر بلاسم لکڑی لے کے آتی اور چولہے پہ جلاتی جب تک کہ پانی نہ ابلنے لگ جاتا۔ اف، کتنی گرمی ہو گئی ہے، پھر اومونی ڈانٹتی، اور دیکھو ذرا، آگ اتنی بڑھ گئی ہے کہ نوڈلز جل رہی ہیں، جاؤ پیئر بلاسم جلدی سے پانی لے کے آؤ۔ اومونی اور پیونی دونوں پیئر بلاسم سے جلتی تھیں، they were jealous، اور اس کا کام جتنا بڑھتا اومونی اور پیونی خوش ہوتی۔ ہر روز پیئر بلاسم سورج کے نکلنے سے پہلے اٹھتی، وہ پورا دن کھانا پکاتی اور صفائی کرتی، اور اس کے دوست اس کو ساتھ دینے والے صرف ٹڈیاں یعنی کرکٹس ہوتے۔ یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا۔ ہر سال اس سے پچھلے والے سال سے زیادہ بدتر تھا، یعنی each year was worse than the one before۔ اور پیئر بلاسم کے ابو اب اتنے بزرگ ہو چکے تھے کہ ان کو پیئر بلاسم کی مصیبتیں نظر ہی نہیں آتی تھیں۔ اومونی پیئر بلاسم کو پھٹے پرانے کپڑے پہناتی تھی اور اس کے بال رسی سے بندھواتی تھی، اور تو اور اب وہ اور پیونی پیئر بلاسم کو لٹل پگ یا پگلنگ کہتے تھے۔
पिगलिंग की पिगटेल तो देखो ज़रा, पेओनी पेयर ब्लॉसम के बालों को देख के कहती। लेकिन वो चाहे जो मर्जी कर लेते, पेयर ब्लॉसम का हुस्न, उसकी खूबसूरती, हर ब्यूटी छुप नहीं सकती थी। रात को ओमोनी को नींद नहीं आती थी। वो यही सोचती रहती थी कि किस तरह वो इस पेयर ब्लॉसम को घर से निकाले ताकि उसका और पेओनी का मुकाबला ना हो सके। इसी वजह से एक सुबह उसने पेयर ब्लॉसम से कहा, ये जो दरवाजे के साथ पानी का मर्तबान पड़ा हुआ है, इसमें पानी भरने की ज़रूरत है। लेकिन ओमोनी, इससे तो पानी बह जाता है, पेयर ब्लॉसम ने उनसे कहा। इसमें तो इतना बड़ा सुराख है जैसे प्याज हो। ढीठ पिग्स को बांध के बाजार में बेच दिया जाता है, ओमोनी ने कहा। इसी वक्त मर्तबान को भरो। और ये कह के ओमोनी और पेओनी घर से निकल गए और अपने पीछे दरवाजे को बंद करके रवाना हो गए। पेयर ब्लॉसम ने उस बड़े से मर्तबान के साथ टेक लगाई और उदासी से कहने लगी, क्या इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो मेरी मदद कर सकेगा? उसी वक्त उसको एक आवाज़ सुनाई दी, जग 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 फुल। उस आवाज़ ने कहा, टॉकपी, पेयर ब्लॉसम ने कहा, एक गॉब्लिन? अगर इस मर्तबान में एक टॉकपी गॉब्लिन छुपा हुआ था तो फिर? डरते हुए वो अपने पैरों पे खड़ी हुई और मर्तबान के अंदर झांकने लगी। मर्तबान के अंदर एक बहुत बड़ा सा डड्डू था जो बड़ी बड़ी आंखों से उसको वापस घूर रहा था। जग फुल, उसने फिर से कहा और अपने आप को मर्तबान के सुराख के अंदर ऐसे फंसा लिया जैसे स्टॉपर हो। पेयर ब्लॉसम समझ गई कि डड्डू ये चाह रहा है कि वो इस मर्तबान को भर दे। जैसे आप चाहें, पेयर ब्लॉसम ने कहा, क्योंकि चाहे डड्डू हो या टॉप कपी, बेहतर यही होता है कि जादू वाली चीज़ों की आप बात मान ही लें। इसी वजह से वो जल्दी से कुएं पे गई और वहाँ से पानी का एक पूरा जग फुल निकाला और फिर उससे मर्तबान को भरने लगी और मर्तबान में से एक कतरा भी बाहर नहीं निकला। जब ओमोनी और पेओनी वापस आए तो उन्होंने पेयर ब्लॉसम को मर्तबान के साथ टेक लगा के बैठे हुए देखा। अच्छा, ओमोनी ने कहा, बड़ा आराम फरमाया जा रहा है। लगता है तुम्हें बाजार में बेचना ही पड़ेगा, लिटिल पिग। लेकिन ओमोनी, मर्तबान तो भर गया है, पेयर ब्लॉसम ने कहा। मेरी एक डड्डू ने मदद कर दी। ये क्या चालाकियां की जा रही हैं, ओमोनी ने कहा। लेकिन साथ ही वो पेओनी से दबे अल्फाजों में कहने लगी, लगता है यहाँ एक जादू वाला डड्डू है, ज़रा जल्दी से मर्तबान में देखो। पेओनी ने मर्तबान के अंदर देखा, लेकिन वहाँ उसको सिर्फ अपना ही सड़ा हुआ चेहरा नज़र आया और एकदम पूरा मर्तबान गिर गया। पानी का तो जैसे पूरा सैलाब निकला और पेओनी सर से लेके पैर तक भीग गई। सारा कसूर इस पिगलिंग का है, वो रोने लगी। किसी दिन इस लिटिल पिग को मैं ऐसा मज़ा चखाऊंगी कि इसके होश ठिकाने आ जाएंगे, ओमोनी ने कहा। उसने पेयर ब्लॉसम को सारा पानी चटवा चटवा के साफ करवाया। She had to lick the floor to dry it. अगली सुबह ओमोनी ने एक बहुत बड़ी सारी बोरी उठाई जिसके अंदर चावल के दाने थे। उन्होंने सारे चावल के दाने पूरे बरामदे में बखेर दिए और फिर पेयर ब्लॉसम से कहने लगी, इन सब चावल के दानों को उनके भूसे से अलग करो, लिटिल पिग। हर चावल का दाना चमकना चाहिए, वरना इस बोरी में मैं तुम्हें डाल के चाइना भिजवा दूंगी। और ये कह के ओमोनी और पेओनी गांव की तरफ रवाना हो गए। चावल के दाने बरामदे में ऐसे बिखरे हुए थे जैसे समुंदर के किनारे मिट्टी होती है। मायूस होके पेयर ब्लॉसम ने नाशपाती के दरख्त को अपने गले से लगाया और कहने लगी,
کیا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو میری مدد کر سکتا ہے؟ اسی وقت اس کو پرندوں کی پروں کی آواز آئی اور ناشپاتی کے درخت کے اوپر سے چڑیاں نازل ہوئیں۔ چیر چیر چیر، انہوں نے پیئر بلاسم کو آواز دی اور چاولوں کو چگنے لگیں۔ اس طرح چڑیوں نے چاول کے دانوں کو صاف کیا، ان کا بھوسا الگ کیا اور پھر منٹوں میں ہی سب چاول کے دانوں کو ایک کونے میں جمع کر دیا۔ جب اومونی واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ پیئر بلاسم تو ناشپاتی کے درخت کے نیچے اونگ رہی تھی۔ She was nodding, taking a nap. اچھا، اب چائنا بھجواتی ہوں تمہیں، اومونی کہنے لگیں، لیکن اسی وقت ان کی نظر چاولوں کے دانوں پہ پڑی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے پیئر بلاسم سے پوچھا۔ پیئر بلاسم ایک دم اٹھی اور اپنی آنکھیں ملتے ہوئے کہا، درخت پہ سے چڑیاں اتری تھیں، انہوں نے سارے چاول صاف کیے ہیں۔ چڑیاں چاول صاف نہیں کرتی، اومونی نے کہا، وہ کھاتی ہیں۔ لیکن اسی وقت وہ پیونی سے دبے الفاظوں میں کہنے لگیں، یہاں تو چڑیاں کیا جادو اڑ رہا ہے، تم بھی جلدی سے کچھ پکڑ لو۔ انہوں نے پیونی کو ناشپاتی کے درخت کی طرف دھکا دیا۔ ایک دم درخت پہ سے ساری چڑیاں اتری اور پیونی کے سر پہ جا کے بیٹھ گئی۔ چیٹ چیٹ چیٹ، وہ کہنے لگیں۔ انہوں نے اس کو نوچا، اس کے کپڑے پھاڑے اور اس کے بال بھی کھینچے۔ سب قصور اس پگلنگ کا ہے، پیونی رونے لگی۔ ایک دن میں اس لٹل پگ کو وہ مزہ چکھاؤں گی کہ یہ اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، اومونی کہنے لگی۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس دن پیئر بلاسم کو کچھ کھانے کو نہیں دیا اور اگلے دن بھی کچھ کھانے کو نہیں دیا، ایک چاول کا دانہ تک نہیں۔ پیئر بلاسم کو کھانا کھانے کی بھلے اجازت نہیں تھی، لیکن کھانا تیار ضرور اسی کو کرنا پڑا۔ گاؤں میں ایک فیسٹیول چل رہا تھا اور فیسٹیول کے لیے اپنی اومونی اور بہن کے لیے پکنک کے ہیمپر اسی کو تیار کرنے تھے۔ پکنک کے ہیمپرز میں ڈالنے کے لیے اس نے سوکھی مچھلی تیار کی اور اچاری گوبھی تیار کی۔ پھر اس نے اپنی بہن کے لیے ایک گلابی یعنی پنک سلک کا جوڑا بنایا۔ جب میلے کا دن آیا تو پیونی نے پیئر بلاسم کا مذاق اڑایا اور اس کو کہنے لگی، ڈرٹی پگلٹ اسٹے ایٹ ہوم۔ پگلنگ ضرور میلے پہ جا سکتی ہے، اومونی نے ایک ضرورت سے زیادہ میٹھی آواز میں کہا، لیکن صرف اس صورت میں کہ چاولوں کے کھیتوں سے سارے ویڈ، ساری جھاڑیاں ہٹا دے۔ یہ کہہ کے اومونی نے پیئر بلاسم کو ایک ٹوکری پکڑائی جس کے اندر سڑے ہوئے شلجم تھے۔ یہ لو تمہاری پکنک پگلنگ، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، آئی ایم موسٹ گریٹفل، عزت محب ماں، پیئر بلاسم نے اومونی سے کہا۔ یہ کہہ کے پیئر بلاسم چاول کے کھیتوں پہ چلی گئی، لیکن جب وہ وہاں پہنچی تو اس نے مایوسی میں اپنی ٹوکری ہی گرا دی۔ چاول کے کھیت تو ایسے وسیع تھے، they were so big، جیسے ایک بہت بڑی سبز رنگ کی ندی ہو، a lake۔ ان میں سے تو جھاڑیاں ہٹانا ہفتوں کا کام تھا۔ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ پیئر بلاسم نے سوچا۔ اسی وقت ایک تیز ہوا اٹھی اور اس میں سے ایک بڑا سا کالا بیل نکلا۔ ڈو، اس بیل نے پکارا اور اپنی سینگیں ادھر ادھر ماری۔ پھر بیل جھاڑیوں کو کھانے لگ گیا اور چاول کے کھیتوں میں سے ایسے تیزی سے گزرا جیسے ہوا ہو۔ ہر نوالا اس کو پیئر بلاسم کے قریب لاتا۔ پیئر بلاسم ڈر کے مارے اپنا چہرہ چھپا کے بیٹھ گئی، لیکن پھر بھی اس کو بیل کی کرنچ کرنچ جھاڑیاں کھانے کی آواز آ رہی تھی اور اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بیل کی گرم سانس اس کی گردن پہ پڑ رہی ہو۔ آخر کار
پیئر بلاسم نے اپنی انگلیوں کے بیچ میں سے دیکھنے کی جرات کر ہی لی۔ دونوں بیل اور جھاڑیاں غائب ہو چکے تھے۔ بیل کے قدموں کے نشان ایسے بڑے، پہیوں جتنے بڑے، پورے کھیت میں نمایاں تھے، لیکن پھر بھی ایک بھی پودا خراب نہیں ہوا تھا۔ اور جب پیئر بلاسم نے اپنے ٹوکری میں دیکھا تو وہاں اس نے شلجم کی جگہ پھل اور ہنی کینڈی پائے۔ وہ جھکی اور اپنے ہاتھوں سے اداب کر کے کہنے لگی، 1000 بار شکریہ۔ پیئر بلاسم جلدی سے میلے کی طرف چل پڑی۔ میلے کے لیے راستہ ایک چھوٹی سی ندی کے ساتھ تھا اور اس میں بہت چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ ان میں سے ایک پتھر پیئر بلاسم کی تنکوں کی بنی ہوئی چپل میں گھس گیا۔ اس نے جھک کر چپل اتاری تاکہ وہ پتھر نکالے۔ اتنے میں اس کو ایک اونچی آواز، ایک شاؤٹ کی آواز آئی، راستہ دیں، میجسٹریٹ کے لیے راستہ دیں۔ 4 آدمی ایک پالکی کو اپنے کندھوں پہ لاد کے تیزی سے میلے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پالکی میں ایک جوان رئیس آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کے بہت مہنگے سے کپڑے تھے اور جس کے ٹاپ ناٹ میں ایک قیمتی پتھر چمک رہا تھا۔ پیئر بلاسم گھبرا گئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں اس کی تنکے کی چپل تھی اور وہ ایک ٹانگ پہ بگلے کی طرح کھڑی ہوئی تھی۔ رئیس آدمی کو دیکھ کے اس کے گال گرم اور لال ہو گئے، بالکل لال مرچ کی طرح، اور وہ چھلانگ مار کے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی جو ندی کے ساتھ تھا۔ لیکن جب اس نے ایسا کیا تو اس کی تنکے والی چپل پانی میں گر گئی اور کشتی کی طرح آگے نکل گئی، وہاں جہاں پیئر بلاسم کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ رک جاؤ، میجسٹریٹ نے آواز دی۔ وہ تو اپنے پالکی والوں سے بات کر رہا تھا، لیکن پیئر بلاسم کو لگا کہ شاید وہ اس پہ چیخ رہا ہے، اور ڈر کے مارے وہ گاؤں اور میلے کی طرف بھاگ گئی۔ جب میجسٹریٹ نے پیئر بلاسم کو دیکھا تو وہ اس کی خوبصورتی دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ پیئر بلاسم کی چپل ندی سے نکالیں اور میجسٹریٹ کو دے دیں۔ پھر پالکی والے آدمی میجسٹریٹ کی پالکی کو اٹھا کے میلے کی طرف لے گئے۔ میلے پہ پہنچ کے پیئر بلاسم تو ایسی مگن ہوئی کہ وہ اپنی تنکے والی چپل بھول ہی گئی۔ اس نے میلے پہ ایکروبیٹس دیکھے اور ٹائٹ روپ واکرز دیکھے، اتنے غور سے دیکھے کہ دیکھ کے وہ خود چکرا سی گئی۔ پھر اس نے بانسریاں سنی اور ڈھول سنے جب تک کہ اس کے اپنے کان نہ بجنے لگ گئے، اور وہ آہستہ آہستہ اپنی ٹوکری میں پڑی مزے کی چیزوں کو کھاتی رہی جب تک کہ ٹوکری تقریباً خالی نہ ہو گئی۔ پیئر بلاسم ٹوکری میں پڑا آخری کنو چھیل ہی رہی تھی کہ ایک دم اومونی اور پیونی آ گئے۔ لٹل پگ، اومونی چیخی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اومونی، میں یہاں اس لیے آ سکی کیونکہ میرا سارا کام ختم ہو گیا، پیئر بلاسم نے کہا۔ ایک بڑا سا کالا بیل آیا اور اس نے چاول کے کھیتوں کے ساری جھاڑیاں کھا لیں، اور اسی نے تو مجھے ایک کنو بھی دیا۔ آیا بڑا کالا بیل، اومونی نے کہا۔ بیل بھورے رنگ کے، براؤن ہوتے ہیں، تم نے ضرور اس پھل کو چرایا ہے۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ پالکی والوں کی آواز آئی، ہوشیار ہوشیار۔ میجسٹریٹ کے پالکی والے کہتے ہوئے آئے، سنیے، ہم اس لڑکی کو ڈھونڈ رہے ہیں جس کی صرف ایک تنکے والی چپل ہے۔ یہ پگلنگ کی بات کر رہے ہیں، پیونی نے ایک دم کہا۔ پگلنگ، یہ لیں پگلنگ، وہ اپنی بہن کی طرف اشارہ کرنے لگ گئی۔ یہ ہے وہ لڑکی جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، یہ دیکھیے اس نے صرف ایک تنکے والی چپل پہنی ہوئی ہے۔ یہ سن کے پالکی والوں نے میجسٹریٹ کی پالکی پیئر بلاسم کے بالکل قریب آ کے رکھ دی۔ میجسٹریٹ نے پیئر بلاسم کی طرف دیکھا اور اس کی تنکے والی چپل اپنی گود سے اٹھا کے اس کی طرف بڑھانے لگے۔ دیکھا،
آ گیا ہے میجسٹریٹ تمہیں گرفتار کرنے، اریسٹ کرنے۔ اومونی نے پیئر بلاسم کو پکڑا اور زور سے جھٹکا۔ Now you'll get what you deserve. اب تمہارے ساتھ ستھری ہوئے گی۔ اس کے ساتھ اب یہ ہوگا، میجسٹریٹ نے کہا، کہ میں اس سے شادی کرنا چاہوں گا۔ اس تنکے والی چپل نے مجھے اپنی ہونے والی بیوی ملا ہی دی۔ یہ پگلنگ کی ایک اور جادو والی چال ہے، اومونی نے کہا۔ وہ پیونی کو پالکی کی طرف گھسیٹ کے لے گی۔ یہ میری بیٹی ہے میجسٹریٹ صاحب، یہ آپ کو ایک نہیں دو چپلیاں دے گی، آپ اس سے شادی کر لیں۔ میجسٹریٹ نے اومونی کی طرف ایسے دیکھا جیسے اومونی کا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ پھر وہ پیئر بلاسم کی طرف مڑا اور کہنے لگا، اگر آپ یہ تنکے والی چپلی میرے ہاتھوں سے قبول کر لیں تو میں آپ کو اپنی دلہن بنا لوں گا۔ پیئر بلاسم مسکرانے لگی۔ اس کو بہت شرم آ رہی تھی، اس لیے وہ کچھ کہہ تو نہ سکی، لیکن اس نے میجسٹریٹ سے چپلی لے کے اپنے پیر پہ پہن لی۔ اومونی تو دنگ کھڑی کی کھڑی ہی رہ گئی، بالکل جیسے اسٹیچو ہوتا ہے۔ لیکن پیونی چاول کے کھیتوں کی طرف بھاگی کالے بیل کو ڈھونڈنے۔ اس کو وہ بیل کبھی بھی نہ ملا۔ جب بہار کا موسم آیا تو میجسٹریٹ نے ایک رشتے والی کو بھیج کے پیئر بلاسم کے بابا کے ساتھ ساری شادی کے انتظام کی بات کی۔ شادی بہت دھوم دھام سے منائی گئی۔ پیئر بلاسم کی نئی چپلیاں تنکے کی نہیں سلک کی تھیں، اور اس کے نئے گھر میں ایک نہیں درجن ناشپاتی کے درخت لگے ہوئے تھے۔ ناشپاتی کے درختوں کے اوپر سے چڑیاں آواز دیتی، اے واہ اے واہ، اور درخت کے نیچے بیٹھا ہوا بہت بڑا سا ڈڈو بھی یہی آواز لگاتا، اے واہ۔ اور یہ بالکل مناسب تھا، کیونکہ کوریا میں اس زمانے میں ایوا کا مطلب ہوتا تھا پیئر بلاسم۔ تو یہ تھی بچوں ہماری آج کی کہانی The Korean Cinderella by Shirley Clément, illustrated by Ruth Heller۔